بھی نہیں بلکہ اس کے حسن کے وہ جلوے، وہ تو بلا واسطہ بات تھی، وہ بالواسطہ جو خدا نے کائنات کے ذرے ذرے میں اور تخلیق عالم میں اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور چاند میں اور سورج میں اور پہاڑوں میں اور ہواؤں میں اور تحت الصلاح میں عرش اولا میں ہواؤں میں دریاؤں میں خلاؤں میں خلاؤں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے حقیقتوں کو چھپا کر رکھا ہے، اگر یہ دونوں نور تمہارے پاس ہے تو خدا کی قسم 18,000 کائنات تمہاری آگے منتظر ہے۔ اور دوستو یہ غلط بات ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ بھائی سائنس داں کے برابر تو نبی کو علم نہیں ہوتا، سائنس داں کا علم تو نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا خدا تجھ کو خراب کرے، اسی کی کیسی بات کہتا ہے کہ بھائی سائنس داں کا، بھائی سائنس داں کے علم کو میں مانتا ہوں مگر اس کا علم ضمنی ہے اور میرے آقا کا علم قطعی ہے، اور پھر نبی کا علم تو خدا کی قسم قطعی ہوتا ہے، اس میں ضمنیت کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ان کو تو نماز روزے کا یا حلال حرام کا علم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فرمایا ہم نے اسی طرح جس طرح اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کو تمام حقیقتیں دکھائیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات بھی دکھائے، ملکوت ارض بھی دکھائے۔ بتائیے کہاں سائنسداں کا مقابلہ کرے گا؟ اللہ جی، اور جو تو تمام آج کل بچوں باتیں کرتے ہیں، آج ایک سلسلہ انہوں نے قائم کیا اور ایک نظریہ قائم کیا اور اس کے بعد پھر وہ نظریہ ختم ہو گیا اور دوسروں نے آ کر اس کو رکھ دیا اور پھر وہ غلط تھا، صحیح تو یہ ہے۔ اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر نبی کی بات وہ اصل بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے اس کے خلاف کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی کی ذات حق کا معیار ہوتی ہے۔ نبی جو دیکھتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور نبی جو سنتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور نبی جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے بارے میں بارگاہ میں عرض کیا، عادت تھی ان کی حضور کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے، ہر حدیث بغیر کسی امتیاز کے، بغیر تحقیق کے ہر حدیث لکھ دیتے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو روکا اور یہ کہا انہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، ارے تم کیا کرتے ہو؟ ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ وہ تو بشر ہیں، کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں، ہر حدیث لکھنے کے قابل تو نہیں ہوتی۔ ہر بات نہ لکھتا رہو، جو لکھنے کے قابل ہے وہ لکھا کرو، ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا میرے آقا میں تو ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا، سماحت میں قریش اور قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا، وقالو اور انہوں نے کہا انہ بشر، وہ تو بشر ہیں، یہ تکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں، کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں، تو ہر بات میں لکھا کرو۔ میرے آقا اب آپ ہی فرمائیں کہ آپ کی ہر بات لکھوں یا نہ لکھوں۔ زبان نبوت تجھ پر کرو السلام۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص میری ہر بات لکھ دیا کر۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ ما یقرب منہ الا حق واشار الی فمہ۔ فرمایا جس ذات پاک کے قبض قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان پاک ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ اس دہان پاک سے نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت، میرے دوستوں عزیزو، اہل سنت، ہمارے نزدیک میں یار حق سرکار کی ذات پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور ہمارے نزدیک میں یار حق وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو حضور نے مظہر حقانیت بنا دیا۔ تو فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر وقلبہ، عمر وہ ہیں جن کی زبان اور دل پر حق بولتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہوں، دل چاہتا تھا کہ اس موقع پر ایک بات کہہ دوں مگر وقت نہیں ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نورانیت کو تمام کائنات کی حقائق بے نقاب کرنے کے لیے عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شک نہیں
کہ جو حقیقت جس وقت ظاہر کرنا تھی اس وقت حضور ظاہر فرماتے چلے گئے، اور کچھ حقیقتیں ایسی تھی جن کے ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا ان کو ظاہر نہیں فرمایا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پر منکشف نہ تھی، حضور پر ہر چیز منکشف تھی، ہر چیز منکشف تھی۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ تمہیں تو تمام اشیاء کی حقیقتیں مجھے اس طرح دکھا دے جیسے وہ ہیں۔ تو جب حضور کی یہ دعا تھی اور پھر یہ دعا بھی اللہ کی تعلیم فرمودہ تھی، رب زدنی علما، یہ بھی دعا اللہ نے تعلیم فرمائی، تو خود ہی تو اللہ دعا کا حکم دے اور خود ہی دعا کی تعلیم فرمائے اور خود ہی دعا کو محلہ کرے، یہ کیا بات ہے؟ سرکار کو مستجاب الدعوات ہیں، حضور کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام، ارے انبیاء کی تو بہت بڑی شان ہے، مومنین کاملین کو دعائیں رد نہیں ہوتی، اور بھائی اللہ تو اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا، مگر مانگنے والا اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے۔ ہم نے مانگنے کا طریقہ یہ میرے غلط اختیار کیا تو یہ غلطی ہماری ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے، شیخ الاسلام والمسلمین، اپنے مصری والے بزرگ، ایک مولانا آپ کی خدمت میں حاضر عرض کیا، حضور میں بہت تندرست ہوں اور بہت سی حاجتیں درپیش ہیں، حضور یا دعا فرمائیں یا کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مولانا ایک مٹی کا ڈیلا لیا، جس مٹی کا ڈیلا مولا صاحب نے انتظار لگے 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ کر دم کیا، فرمایا مولانا لے جائے۔ اب وہ مولانا نے لی تو تھی مٹی، جب ہاتھ میں دوبارہ آئی تو وہ سونا تھا، تو مولانا نے دیکھ رہے تھے قل اللہ پڑھ رہے ہیں بابا صاحب، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے دم کیا ہے، مٹی سونا ہو گئی۔ خیر وہ مٹی کا ڈیرا لے کر اب سونا بن گیا، وہ جلدی اپنے گھر میں آیا اور گھر میں آ کر کھا لو سونا دے دو، وہ خوش ہونے سے انہوں نے کہا بھائی اس پر کیا خوش ہوتی ہے، ہم تو سونا بنانے کا نسخہ ٹھیک کرائے ہیں، اگر چاہیں گے بنا لیں گے، اب پرواہ نہیں ہے، ان کا گھر بناؤ ان کا رات آنے دو۔ چنانچہ رات کا وقت آیا، مولانا ڈیرے میں مٹی لے کر سفر بیٹھ گئے اور قل اللہ پڑھنی شروع کی اور بڑے زور سے پھونک ماری، یہاں تک کہ تمام چہرہ گردالود ہو گیا، اور صبح تک قل اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، تو صبح کو دیکھا تو وہ لوہا بھی نہیں ہوا، مٹی کی مٹی ہوئی۔ اب مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی اور بہت سی مولانا پریشان ہوئے، اور جن نے سوچا کہ بابا صاحب نے میرے ساتھ کوئی ماحول کیا ہے، وہ بات کچھ اور ہوگی، مجھے یہ ظاہر کیا کہ میں قل اللہ پڑھ رہا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا، تو بڑے غصے میں بھر کے بابا صاحب کے پاس پہنچے اور کہا حضور آپ تو مجرم ہیں اور اب ہم غریبوں سے مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، ایسا تو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مولانا ہم تو مذاق نہیں کرتے، کیا حضور مذاق نہیں کوئی کیا تھا، آپ نے 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے پھونکا تو مٹی سونا ہو گئی، اور حضور رات بھر پڑھتے پڑھتے میرا ناز ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بابا صاحب نے فرمایا مولانا قل اللہ تو وہی ہے، قل اللہ تو وہی ہے، مگر فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ کیا کہوں آپ فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ میرے واقع آپ کی عظمتوں کو قربان جاؤں، آپ نے اپنی زبان مقدس کے انوار و برکات اپنے مقربین کو بھی عطا فرمائے، اور یہ وہی مقربین ہیں جن میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مانگیں گے وہ ضرور دے گا، مگر ہم اپنے آپ کو مانگنے کے قابل بنائے اور اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے۔ بہرنو رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مبین بنا کر بھیجا، قرآن بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے، اور تمام حقائق کائنات کو اللہ نے اپنی حبیب کی ذات پاک میں بھی جمع کر دیا اور قرآن میں بھی جمع کر دیا۔ اور حضور جب پیدا ہوئے تو فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، وہ نور 70,000 حجابات عظمت میں تربیت پاتا رہا، اور پھر وہ نور مبین حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور آدم علیہ السلام سے وہ نور مبین اسباب طاہرہ ارحام طیبہ میں منتقل ہوا، اور حضور کے دادا پاک جناب عبد المطلب کو پہنچا، اور حضور علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ اور سرکار کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما عنا کو پہنچا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کیا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولنا بھی نہیں اور سننا بھی دوبارہ نہیں کرتے، سننا دوبارہ نہیں کرتے، ماں کو کہتے ہیں وہ تو کافر تھے، کافر تھے، اس وقت مسئلے پر کلام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ مجھے جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کی مغفرت سے لیے دعا کرنے کی اجازت دی اور حضور نے ذریعہ بھی فرمایا، تو لہٰذا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھی۔ اللہ کو اکبر، کیا کمال کی بات ہے۔ ارے بھائی
سوال یہ کوئی ایسی دلیل لاؤ جس میں ان کے کفر یا شرک کا لفظ مذکور ہو، ایسا کوئی لفظ لاؤ۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضور کے والدین ماجدین طیبین طاہرین کو کافر و مشرک کہنے والے 50,000 دفعہ مر کر زندہ ہو تو ایک لفظ قرآن و حدیث سے نہیں لا سکتے جس میں ان کے کفر یا ان کے شرک کا ذکر ہو۔ میں ان کے مومن ہونے کے بارے میں ایک ایسی دلیل قائم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی اہل انصاف کے نزدیک تو وہ قابل رد ہو نہیں سکتی، تعصب کی وجہ سے کوئی نہ مانے تو میں اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیدا ہونے والا جو بھی ہو جہاں بھی ہو اسلام پر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرت، ارے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو یہودی نصرانی مجوسی کے ماں باپ بنا لیں تو بنا لے، مگر پیدا ہونے والا تو مسلمان پیدا ہوا جی اللہ اللہ۔ اب ان پیدا ہونے والوں کو اگر تم کافر کہو گے تو میرے دوستو کافر کہنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ کیونکہ کفر کیا تھا لہذا کافر ہو گئے، کیونکہ شرک کیا تھا لہذا مشرک ہو گئے۔ اور اگر کفر و شرک کے لیے تم کوئی دلیل نہ لا سکو تو ان کے مومن ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوئے۔ اسلام تو دین ہجرت ہے، اسلام تو پیدائشی دین ہے۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے کسی وقت بھی کفر و شرک کا وجود ان سے ثابت نہیں جی، اور زمانے کا فطرت کا وہ اور سوائے اس کے کہ وہ کفر و شرک سے بچنے کے مکلف تھے اور وہ بچے، انہوں نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا اور تو احکام تھے ہی نہیں کیونکہ فطرت کا زمانہ تھا، وہ کسی اور حکم کے مکلف ہی نہیں تھے، لہذا وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی نہ کفر کیا نہ انہوں نے کبھی شرک کیا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میرے آقا کے والدین طیبین مومن تھے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلام طاہرہ میں آیا اور میں ارحام طیبہ میں منتقل ہوا، ارے انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہے۔ میرے آقا کے آباء کرام میں بھی کوئی مشرک نہیں ہے اور میرے آقا کے اجداد کرام میں کوئی مشرک نہیں ہے، نہ ان کی امہات مکرمات میں کوئی مشرک ہے اور نہ ان کی جدات مطہرات میں کوئی مشرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سب مومن ہیں، اور حضور کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سے متعلق لے کر حضرت حوا تک سب مومنات۔ سبحان اللہ جی۔ رہا آذر کا مسئلہ تو بھائی وہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے، اتنا بتا دوں کہ وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، اور ان کے والدین کا یہاں ذکر ہے تو ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا جی اللہ اکبر۔ تو والد نہیں آیا وہاں اب ہے اور اب عام ہے اور والد خاص ہے، تو اس لیے آذر کے لیے اب کا لفظ تو ہے مگر والد کا لفظ آپ نہیں دکھا سکتے، والد کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے اور قیامت تک مومنین اس دعا کا اعادہ کرتے رہے گی۔ بہرحال بات دور چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے شکم اقدس سے دنیا میں جل وغیر ہوئے۔ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو خامخواہ 12 تاریخ کو ہی مناتے ہیں، وہ تو 2 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے۔ اچھا کسی نے کہہ دیا کہ 6 تاریخ کو پیدا ہوئے، بھئی 6 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے اور 9 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ آپ کہیں گے آپ 12 تاریخ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کے نزدیک حضور کی ولادت باسعادت کا دن 12ویں ہی تاریخ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو تعامل اہل مدینہ سے یہ ثابت ہے، تعامل اہل مدینہ سے۔ اور اہل مدینہ کا تعامل امام مالک سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل مدینہ کے تعامل کو وہ کتنی بڑی قوی دلیل سمجھتے ہیں۔ ہم حنفی ہو کر جی یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ گمراہی پر تھے۔ بھائی اجتہادی مسائل میں اختلافات ہوا کرتے ہیں مگر یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا
طریقہ کار بھی یہ تھا کہ وہ بھی 12 ربیع الاول ہی کو تمام احمد اہل مدینہ کے مطابق حضور کی ولادت باصحابت کا دن مانتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تمام اہل مدینہ کو سامنے رکھ کر 12 ربیع الاول ہی کو حضور کی ولادت باصحابت کا دن مانتے تھے، اور اسی دن حضور کی بارگاہ میں بھی ہدایہ ثواب اور ایصال ثواب کا ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اور فتاوی عزیزی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال ہم تو کامل اہل مدینہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ سرکار صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، کیوں؟ صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رات کی ہلکی سی تاریکی ہوتی ہے اور کچھ دن کا ہلکا سا اجالا ہوتا ہے، اجالا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب صبح صادق کے وقت پیدا کروں گا تاکہ ولادت باصحابت کی برکت دن کو بھی مل جائے، رات کو بھی مل جائے، دونوں کو اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ شاید آپ کہیں یہ بات تو مغرب کے وقت بھی ممکن ہے، کیونکہ مغرب کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی تاریکی اور ہلکا سا اجالا ہوتا ہے۔ اگر سرکار مغرب کے وقت پیدا ہو جاتے یہ بھی دن رات کو برکت مل جاتی، تو بات تو ٹھیک ہے، یہ ایسا ہو سکتا تھا۔ لیکن صبح اور شام میں فرق ہے جی، صبح صادق فجر میں اور مغرب میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دن اور رات کا اجتماع تو دونوں موقع کے اندر ہے، مگر مغرب کا وقت وہ ہے کہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے، نہیں سمجھا؟ دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، یوں کہو نور جا رہا ہے تاریکی آ رہی ہے، اللہ ہوگا۔ اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، ظلمت جا رہی ہے نور آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور کا آنا تو ایسا تھا کہ جاءکم من اللہ نور، ارے نور کے آنے کے لیے وہی وقت موجود تھا کہ جو ظلمت کے جانے کا نور کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وشفاء۔ میرے پیارے دوستو، میں تو بے وقوف آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو حضرات میرے بارے میں کچھ الفاظ فرماتے ہیں میں شرم سے جھک جاتا ہوں کہ میں تو اس قابل ہوئی نہیں، اور میں آپ کو ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ سنیے، میں کچھ نہیں ہوں، میری ناموس تم ہو، اور میں کچھ نہیں ہوں، میری عزت تم ہو۔ خدا تمہیں شاد رکھے اور خدا تمہیں آباد رکھے، میں تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ایمان پر خاتمہ چاہتا ہوں، بس میں کچھ نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، امام اہل سنت، میرے پیارے دوستو، اللہ کے لیے میں ان لفظوں کا سزا لازمی ہوں۔ میں تو ایک ادنا ذلیل اور آپ کا سبحان اللہ مولانا حبیب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ولی تھے، بزرگ تھے، اہل علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب طہارت تھے، اور صاحب علم و دانی تھے، اور صاحب دین تھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سنیوں کے صدقے میں میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اور حضرت پروفیسر شاہ فریدی صاحب سبحان اللہ مجھ سے میں پوچھو، میں سمجھتا ہوں یہ مجموع البحرین ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیاوی علم کے بھی ماہر ہیں اور دینی علم کے بھی ماہر ہیں، دینی علم کے بھی ماہر ہیں اور دنیاوی علم کے، یہ مذہب کے بھی ماہر ہیں، یہ سیاست کے بھی ماہر ہیں، یہ دین کے بھی ماہر ہیں، یہ دنیا کے بھی ماہر ہیں، یہ عربی کے بھی ماہر ہیں، یہ انگریزی کے بھی ماہر ہیں، یہ تو مطلب البحرین ہے۔ دعا کرو اللہ ان کو مزاج ہو، اور سننے میں ایسی ہستیاں خدا کی قسم ہمارے لیے وجہ افتخار ہیں، اے اللہ سنیوں کے اس افتخار کو زندہ رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے، اور شہزاد محمد میاں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عظمتیں ان کی برکتیں ہمیشہ قائم رکھے، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ صحیح سجادہ نشین ہے، الہی ان کی مدد فرما۔ اور میں اپنے سارے سنیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، الہی سب کو اپنی عظمتوں اپنے محبوب کی عظمتوں کے سچے میں نواز دے، اور بے اولادوں کو اولاد مدینہ صالح عطا فرما دے، اور بیماروں کو صحت دے دے۔ الہ العالمین جس مسلمان کے ذہن میں جو پریشانی ہے الہی دور کر دے۔ میرے بعد بھائی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دوست میرے جو کاروباری پریشانیوں میں ہیں، الہی ان کی کاروباری پریشانیاں دور کروا دے۔ اور کچھ ایسے بھائی ہیں کہ جو کچھ بیمار ہیں یا گھر والے بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، الہی ان کی بیماریاں دور کروا دے۔ اچھا وہ بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آخر جنات میں جنات وغیرہ کو خطر ضرور قائل ہوں۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے تیرے سنت کی جو روا میرے گھر میں موجود ہے، میں مولانا حفیظ اللہ نقشبندی اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا حفیظ اللہ نقشبندی ہوئے، ہمارے عبد الصمد صاحب ہوئے، عبد الستار صاحب، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے سنیت کا وقار زندہ ہے، اللہ ان کو بدا کر دے۔ الہی جماعت اہل سنت کا وقار ہمیشہ ان کا رہے، جماعت اہل سنت کو فروغ ہو۔ جن وسائل کے بارے میں کچھ ارشاد ہے، جن وسائل کے بارے میں ارشاد ہے۔ الدین آصف کی بات تو جیسے زبان سے نکل گئی غلط نکل گئی، تو کیا کہوں، جنات کا میں قائل ضرور ہوں،
ہاں مگر یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی فلانے کو دن ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، یا اللہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اور میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں کیا کروں؟ تو بہرحال لوگوں کو یہ چاہیے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر وہ سب دھمکیاں کریں، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اللہ کرم فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا بیماریوں کا ذکر آ گیا کہ بہت سے لوگ بیماریوں میں پریشان ہیں، کہ کوئی کہتا ہے اب آسیب میں پریشان ہے تو وغیرہ آسیب وغیرہ کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، جنات کے وجود پر میرا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، آپ سمجھ لو۔ باقی آپ حضرات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی اور یہ پڑھ کر دم کیا کریں اور یہ پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ کوئی ایسے واقع نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ کی رحمت برکتیں ہوں۔